اللہ کی سرزمین کا رہنے والا تھا. جب انہوں نے اس معجزہ کو دیکھا تھا تو انہوں نے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک پیغمبر ہے جنہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند کے ٹکڑے ہو گیا تھا. اسی معجزہ کو اسی ہندوستان کے راجہ بھوج نے دیکھا تھا تو بہت خوش ہوا تھا اور اپنا تحفہ میں اپنے سینا کے سردوں سے تحفہ میں پان کا پتا رسول پاک کے پاس بھیجا تھا. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتے کو صحابہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا اے صحابہ سنو یہ اس ملک سے تحفہ آیا ہے جہاں سے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے, جہاں سے مجھے پیار کی خوشبو آ رہی ہے, یہ اس ملک سے تحفہ آ رہا ہے. حضور نے فرمایا تھا ھذا عذر الفرس, یہ کان کے گھوڑے کی طرح پتا ہے, ہندوستان والے اس میں کچھ لگا کر کے کھاتے ہیں. مولا ایسا فرماتے چلے ارے ہندوستان وہ ملک ہے جہاں اللہ کا پہلا نبی ہندوستان میں آیا ہے. آدم علیہ السلام پہلی مرتبہ ہندوستان میں آئے ہیں, پہلی مرتبہ اللہ کا ذکر ہندوستان میں ہوا ہے, پہلا سجدہ ہندوستان میں ہوا ہے, پہلی مرتبہ اللہ کا نام ہندوستان میں لیا گیا ہے. جبریل امین پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے اور کلمہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں پڑھا گیا ہے. وحی الہی کا نزول پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے. تاریخ کے پڑھنے کو اور کھولو اے سن رہا کہ سنی مسلمانوں, اگر تم اسکول میں پڑھتے ہو, کالج میں پڑھتے ہو اور اپنے سبجیکٹوں میں فزیکل سائنس پڑھتے ہو, فزیکل سائنس پڑھتے ہو اور دنیا کے سائنسدانوں پہ تم نظر رکھتے ہو تو سنو ہندوستان میں بھی سورج نکلتا ہے, پاکستان میں بھی سورج نکلتا ہے, افغانستان میں بھی سورج نکلتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی سورج نکلتا ہے. لیکن اے لوگوں سنو میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جب سورج نکلتا ہے تو 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. جب پاکستان میں سورج نکلتا ہے تو 37 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 37 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. اور جب افغانستان میں سورج نکلتا ہے تو 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 93 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہندوستان کا مطلب ایسا ہے کہ ہندوستان میں سورج نکلتا ہے تو 92 ڈگری پہ نکلتا ہے اور جب ہندوستان میں سورج چھپتا ہے تو 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اے لوگوں یہ 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور یہ 92 حرف محمد کا عدد ہے. پتا چلا معلوم ہوا کہ ہندوستان میں جب سورج نکلتا ہے تو اللہ کہتا ہے اور جب ہندوستان میں سورج چھپتا ہے تو یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کی شان ہے, نبی کی شان ملاحظہ فرماتے چلے. بس آخری بات جو آپ ہر کوئی کو یاد ہے, اس لیے ہر سب جانتے ہیں نبی کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے, لیکن آخر میں سے دینا چاہتا ہوں یہ جو الف سے یہاں تک آپ پڑھتے ہیں نا, الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد زا تا زا عین غین فا قاف لام میم نون واو حمزہ یا, یہ جو الف یاد پہ پڑھتے ہیں نا اسے عربی میں حروف ہجائیہ کہتے ہیں. ارے یہ جو حروف ہجائیہ ہے یہ بھی نبی کے تعریف کر رہا ہے, نبی کی آمد کی خبر دے رہا ہے. وہ بولے کہ آپ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سنیے جب آپ حروف ہجائیہ میں سے الف سے پوچھیں گے کہ الف جو نبی کی شان بیان کر تو الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے, با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے, تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ والا نبی آ رہا ہے. واپس سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ. والا نبی آ رہا ہے. جن نے کہا جلیل القدر, جن نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے. ہاں نے کہا ہر ہاتھ یہ برق آ رہا ہے, حبیب خدا آ رہا ہے. ہاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے. ارے دال نے کہا دونوں جہاں کا امام آ رہا ہے. زال نے کہا ذالک الکتاب آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زال نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے. زال نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے. اور آگے بڑھو, سعد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے. سعد نے کہا ضعیفوں کا مولا آ رہا
नबियों का सरदार आ रहा सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ने कहा वज़ू आ रहा है, आने कहा हादिया बरक आ रहा है। और जब आप यहाँ से पूछेंगे तो याद आता हुआ नजर आएगा, अरे यह कानों की शान वाला नबी आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नबी की शान है जिसे कंकर पत्थर जानवर यहाँ तक कि हुरूफ हिजाइया भी नबी की शान बयान कर रहा है। और ये नबी की शान करना ही है असल इबादत है। इसलिए हदीस पाक है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि तुम अपनी माँ बाप अपनी जान यहाँ तक कि तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत रसूल से न करने लगो। इसलिए कि आशिकान रसूल अपने नबी की तारीफ करता है और अपने नबी की मोहब्बत में कभी महफिल मिलादुन नबी कायम करता है, जिक्र असगार करता है, जुलूस निकालता है, या रसूलुल्लाह की सराय भरत करता है, वक्त के दामन गिर है। इसलिए कि हमारे बाद एक और मुकर्रिर की भी पत्री समाअत फरमानी है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें बोलने में किस तरह से सहल गलतियाँ हुई है, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े माफ़ अता फरमा, और जो मैंने बोला है उस पर हमें अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।